کربلا کے جانثاروں کو سلام۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہیں اسماعیل۔ اسلامی مہینوں کی کیا بات ہے۔ اسلامی سال کا آخری مہینہ ذوالحجۃ الحرام یہ بھی ہمیں قربانی کا درس دیتا ہے، اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام جو ہے یہ بھی ہمیں قربانی کا درس دیتا ہے۔ ویسے تو ہر مہینے کی الگ بات ہے، آج ہم بات کریں گے اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم الحرام شریف کی۔ ویسے تو یہ پورا ہی مہینہ عظمتوں برکتوں والا ہے اور بڑی اس کی فضیلتیں ہیں، لیکن خاص طور پر ماہ محرم کی 10 تاریخ یعنی عاشورہ کا دن جو ہے یہ بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ ہمارے اسلام نے اس کی بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے سے بھی اور حضور علیہ السلام نے اپنے فرامین کے ذریعے سے بھی اس 10 محرم یعنی عاشورہ کے دن کی اہمیت کو اجاگر فرمایا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ خود بھی رکھا اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس دن کا روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی۔ صحابہ کو بھی حکم دیا کہ اس دن کا روزہ رکھا جائے، لہٰذا دور رسالت سے ہی عاشورے کے دن کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا، اور ہمارے اسلاف اس دن کا روزہ رکھتے، اس کا ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ عاشورہ کے دن کا ادب و احترام اسلام سے قبل بھی کیا جاتا تھا۔ آپ اس کی تاریخ کو پڑھیں گے تو عقل حیران ہو جائے گی اور دل چاہے گا کہ ہم بھی اس ماہ محترم کا بھی ادب و احترام کریں اور عاشورے کے دن کا روزہ بھی رکھیں۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ عاشورہ کے دن کا روزہ 1 سال قبل کے گناہوں کو مٹا دیا کرتا ہے۔ ناظرین، عاشورہ کی رات اگر نصیب ہو تو اس میں ایک بہت پیارا وظیفہ کیا جاتا ہے، وہ عمل بہت پیارا ہے، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ 9 محرم کو عشاء کے بعد پوری رات میں یہ عمل کبھی بھی ہم کر سکتے ہیں، اور وہ عمل یہ ہے کہ 4 رکعت نفل ادا کرنے ہیں، اور وہ اس طرح ادا کرنے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھنی ہے۔ 4 رکعتوں میں اسی طرح پڑھا جائے گا، اور یاد رکھیے جو دوسری رکعت کے اندر ہم بیٹھیں گے قعدہ کے اندر، تو اس کے اندر ہم مکمل التحیات پڑھیں گے یوم یقوم الحساب تک، اور اس کے بعد جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو اس کے اندر ثنا بھی پڑھیں گے جو کہ پہلی رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ بہرحال اس طرح یہ 4 رکعتیں نفل ادا کی جائیں گی، اور جب اس سے فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد 100 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی جائے گی۔ اگر عاشورہ کی شب یہ عمل کر لیا جائے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کریم اس بندے کو بے انتہا جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ عاشورہ کے دن فراخی رزق کا نسخہ بھی سماعت فرما لیں۔ مشکات شریف کی حدیث مبارک ہے، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اپنے بچوں اور گھر والوں کے خرچ میں عاشورہ کے دن 10 محرم الحرام کے دن کشادگی کرے گا، فراخی کرے گا، تو اللہ کریم پورا سال اس کے رزق میں اسے فراخی عطا فرمائے گا۔ سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس حدیث کا تجربہ کیا ہے اور ویسا ہی پایا جیسا فرمایا گیا ہے۔ ناظرین، عاشورہ کے دن کچھ چیزوں کو علماء نے مستحب فرمایا ہے، آئیے ان کو سماعت کرتے ہیں۔ چنانچہ عاشورہ کے دن مستحب یہ ہے کہ روزہ رکھا جائے، اسی طرح صدقہ و خیرات کرنا، اسی طرح نفل نماز پڑھنا، اسی طرح 1000 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھنا، علماء کی زیارت کرنا، اسی طرح یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرنا، اور اسی طرح اپنے گھر والوں کے خرچ میں وسعت کرنا۔ عاشورہ کے دن غسل کیا جائے، سرما لگایا جائے، ناخنوں کو تراشا جائے، یہ سب چیزیں مستحب ہیں۔ اور اسی طرح عاشورہ کے دن مستحب یہ بھی ہے کہ کسی بیمار کی بیمار پرسی کی جائے، اس کی عیادت کی جائے۔ اور ایک عمل عاشورہ کے دن یہ بھی مستحب ہے کہ دشمنوں سے دشمنی ختم کر کے صلح صفائی کی جائے۔ فاطمہ زہرا کے پیاروں کو
سلام